تو پھر مت کرتے مجھ سے شادی تاکہ اس کی بادشاہی برقرار رہتی کہ گھر کی مالکن اب میں ہوں، یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑاؤ۔ پتہ نہیں میری زندگی اور کتنے دن رہ گئی ہے۔ وہ مجھے گھر کی مالکن نہیں بلکہ نوکرانی سمجھ کر برتاؤ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ ماں کو سمجھاؤ۔ کیا؟ میرے ہر کام میں میخ نکالنا چھوڑ دے۔ عیب جوئی کرنے اور سمجھانے میں فرق ہے میری رانی۔ اماں دور کی سوچتی ہیں، وہ طنز یا ایسا کوئی اور دل دکھانے والا عمل کرتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں باورچی خانے میں نمک مرچ یا کوئی اور چیز جہاں کہیں بھی رکھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں مت رکھو، وہاں رکھو۔ سالن بنا کر لاتی ہوں تو کہتی ہیں کہ نمک کم ہے، کبھی کہتی ہیں مرچ زیادہ ہے۔ خام خواہ کوئی نہ کوئی نقص نکالتی رہتی ہیں، وار خالی نہیں جانے دیتی۔ تم بہت بری باتیں کر رہی ہو، اماں مجھے بہت پیاری ہے۔ تو پھر مت کرتے مجھ سے شادی تاکہ اس کی بادشاہی برقرار رہتی۔ اب میں جو میکا چھوڑ کر آئی ہوں تو اس گھر میں میری مرضی چلنی چاہیے۔ وہ اگر سیانی ہے تو یہی بات خود ہی سمجھ لے اور گھر کی تمام باغ دوڑ میرے حوالے کر کے خود بیٹھ کر مزے سے شکر کی روٹی کھائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ مجھے گھر کی مالکن نہیں بلکہ نوکرانی سمجھ کر برتاؤ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اس لیے کہتی ہوں اسے سمجھاؤ کہ گھر کی مالکن اب میں ہوں، یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑاؤ۔ میں اب یہ عذاب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ میری ماں ہے اور… بیٹا تم چپ ہو جاؤ۔ ماں اچانک دروازے سے باہر آ گئی اور اس نے بہو کے سر پر عاجزی بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے سب سن لیا بیٹی، تم غلط نہیں ہو۔ روایتی ساس کی طرح میری مت ماری گئی تھی۔ اب یہ گھر اور تم الٹا کرو یا سیدھا، میں تمہیں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ پتہ نہیں میری زندگی اور کتنے دن رہ گئی ہے۔ کاش یہ دن عزت سے بسر ہو جائیں اور میرا جنازہ میرے بیٹے کے گھر سے ہی نکلے۔ پیارے سامعین، اردو کو فروغ دینے کے لیے اپنے چینل کیفے اردو ادب کے فیس بک پیج کو فالو کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر کے ویڈیو کو لائک اور احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔